یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت مولانا ملک ہندوستان کی ہمارے علاقے کی آن بان شان حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ندوی تشریف رکھتے ہیں. ایک شال جو ہے غیور صاحب کے ہاتھ کے ذریعے سے مفتی ہارون صاحب کے لیے ڈالیے. غیور صاحب اپنے دستے ہاتھ سے. اب یہ آج جا کے ہم لوگوں کے بیچ میں حضرت تشریف فرما. یہ جتنے علماء یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں یہ تو ان کے شاگرد ہی ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ جناب والا جہاں جاتے ہیں ان کے تمام شاگرد حضرات وہاں موجود ہوتے ہیں. بلکہ ان کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, مندر بھوپالی صاحب نے بات کہی تھی کہ رخ زلف کے سائے میں زندگی گزاری ہے, رخ زلف کے سائے میں زندگی گزاری ہے, یہ دھوپ بھی ہماری ہے یہ چھاؤ بھی ہماری ہے. ارے بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے, ایک طرف درندہ ہے ایک طرف شکاری ہے. اور کوئی جا کے کہہ دے میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں, ارے وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے. اگلا شعر جناب والا کی جانب سے کہ ہم پہ جس طرح گزری زندگی گزاری ہے, اے نسل نو کے مت والو اب تمہاری باری ہے. جناب والا کا مصداق ہے یہ. حضور عالی تشریف فرما ہے. اب میری زبان تنگ ہو رہی ہے, بلا تاخیر حضور عالی کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں ہم سب کے کرم فرما ذی وقار معزز ہر دل عزیز ہمارے سیتا پور ہی کی نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ بے باک خطیب ہے جس کی زبان سے حقانیت جنم لیتی ہے, جس کی زبان سے ہمیں ایسا صداقت نکلتی ہے, جو دلوں کو ٹٹول کر بات کہتا ہے اور جو قوم کا درد لے کر رات کا سناٹا ہو دن کا اجالا ہو چاند کی چاندنی ہو ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں. پورواچل سے مسلسل سفر کرتے ہوئے اب پورواچل سے ابھی آپ کے جلسے میں تشریف لائے اور جناب والا کا حسن اخلاق اتنا زبردست ہے. بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو آدر سمان و محبت کا پیغام دیتے ہیں, سب کو مانوتا کے پلیٹ فارم پر اپنے قریب کر لیتے ہیں. آپ کا سندیش آپ کا پیغام پیام انسانیت ہے. لہذا بغیر کسی تاخیر کے میں حضور عالی تک مائک دینا چاہتا ہوں اور جناب والا کی دعائیں لینا چاہتا ہوں. تیرے لیے زحمت میرے لیے نذرانہ بادل کی طرح آپ بجلی گرا جانا. محترم جناب حضرت مولانا محمد عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم عالیہ, جو کہ جہاں ہمارے ضلع سیتاپور کی ایک ایسی سرزمین جن کے پوروجوں نے اتنی محنت کی ہے, جو آج اگر سیتاپور میں ٹوپیاں نظر آتی ہیں جناب والا کا خاندان ہے. بسوا کی سرزمین سے تعلق ہے جو سیتاپور کی سرزمین ہے. آئیے ہم سب لوگ جناب والا کا بیان محسوس فرماتے ہیں. ملے گا
शरीफ भाई जहाँ भी कहीं हो तशरीफ ले आए। शरीफ भाई की मोहब्बतों को ज़िया सलाम करता है। शरीफ भाई ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है, आने वाले मेहमानों का बड़ा पुरजोर इस्तकबाल किया है, बड़ा एहतमाम, नाश्ते का एहतमाम, खाने का एहतमाम, घर का एहतमाम, घर में बैठालने का एहतमाम, बड़ी उनकी काविशें रही हैं। शरीफ भाई को दिल से दुआएं देने के लिए हजरत वाला तशरीफ फरमा है। शरीफ भाई तशरीफ ले आए। वो अभी हजरत बता दें पूरी बात। मेरी माँ बहनें और मेरे करीब गांव वाले सब ने बड़ी मेहनतें की हैं। आइए तशरीफ ले आइए शरीफ भाई। हम अर्ज करें, सुनेंगे ना 10-15 मिनट कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद नगर ये नाम है। तकरीबन आबादी के एतबार से अभी 9 आबाद बस्ती है, यानी अभी आबाद हो रही है। एक वक्त आएगा कि ये हिस्सा भी खूब आबाद होगा इंशाअल्लाह, और यहाँ मुसलमान भाइयों की अक्सरियत भी है। तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप एक ऐसी बस्ती बनाएं और बसाएं जो बस्ती मदीने मुनव्वरा का मज़हर बने, जिस बस्ती में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पनाह मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह मिली। बेटा थोड़ी देर बात नहीं करो, या तुम बाहर चले जाओ, या तो तुम बात नहीं करो, या तुम बाहर चले जाओ, या तुम कुर्सी हमारी ले लो। 3 बातों में से बेटा को एक बात मान जाओ, और सुन लोगे तो हमको भी फ़ायदा होगा और तुमको भी होगा। नहीं सुनोगे तो हमें तो याद है, तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेटा कुछ ना देखो, लाल कोट वाले तुम्हारी तो तारीफ़ कर रहा हूँ, मत देखो। तवज्जो से थोड़ी सी बात सुन लो। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आपने इस बस्ती का नाम रखा है दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर, और आप जानते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में बहुत तफसील से है। इनके एक बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपको मालूम है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम दिया था? साहिब शरीयत नबी हैं। साहिब शरीयत किसे कहते हैं, इसे आप समझिए। हम आपको आपकी ज़बान में समझा दें बड़ी आसान तरीक़े पर। जैसे मुल्क होता है, उस मुल्क में चंद सूबे होते या यूँ मानिए कि एक मुल्क है, उस मुल्क से कुछ हिस्से तकसीम होकर दूसरे मुल्क बन जाएं, तो उन ममालिक में कानून नया बन जाता है। जो कानून आपके हिंदुस्तान में हैं वो कानून पड़ोस के मुल्कों में हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कानून ऐसे ज़रूर होंगे जो मिलते जुलते होंगे। क्योंकि कानून जो बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? आप अपने घर में भी एक कानून बनाए ना, लेकिन बना होता है। हर जगह कानून बना होता है, बगैर कानून के दुनिया का तसव्वुर नहीं। अब्बा भी एक कानून बनाते हैं बच्चों के लिए, अगरचे वो लिख के नहीं टांगते, लेकिन उनका एक कानून होता है कि बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है या उनको स्कूल जाना है, उनकी स्कूल की ड्रेस का इंतज़ाम है, उनकी फ़ीस का इंतज़ाम है, उनकी किताब का, उनकी कापी का इंतज़ाम है। एक ज़ाब्ता होता है। कानून सारी दुनिया में बनते हैं। तो कानून किसे कहते हैं? ज़िंदगी को आसान करने के जो तरीक़े हैं उसको कानून कहते हैं। देखने में सख्त लगते हैं, लेकिन कानून हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। मसलन ट्रैफिक के कानून, यानी सड़क पर चलने फिरने के कानून। आप सड़क पर कार से चलें, ट्रक से चलें, बस से चलें,
पैदल चले, साइकिल से चले, मोटरसाइकिल से चले, चाहे जैसे चले, ठिलिया से चले, ऑटो से चले, रिक्शे से चले, कानून है चलने का। ऐसा तो नहीं है कि साहब फरारी लिए आए हैं तो कानून बदल जाएगा कि आप बाएं के बजाय दाएं चल लीजिए क्योंकि आपके पास फॉर्च्यूनर है। ऐसा होता है? मुमकिन है ये? कानून का उसूल ये है कि वो एक होता है, कानून नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, ये बदले ही नहीं। ये बात मैं जो कह रहा हूं इसे आगे मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। कानून और ज़वाबित यानी उसूल ये इंसान की भलाई के लिए बनते हैं। अब लोग कहते हैं, जैसे मान लो चौराहा पड़ गया आपके चलते चलते, सामने लाल सिग्नल है ना, गांव में आपकी चलती है, कोई आपके पार नहीं जाता, जो आपको देखता है वो रास्ता दे देता, जो आपको देखता है आपको सलाम कर देता। आप जब चौराहे पर पहुंचे तो एक कांस्टेबल खड़ा था और लाल लाइट जल रही थी, आपको सलाम करेगा वो? आप पर ध्यान देगा वो? उसकी पूरी तवज्जो इस बात पर है कि जो लाल लाइट जल रही है इसको कोई पार ना करे। अगर कोई करता है तो सबसे पहले, आज के दौर में तो सब ऑटोमेटिक हो गया, खुद ही से चालान कटे कटाए घरों में रखे हुए हैं, लोगों की जेबों में पड़े हुए हैं। पहले चालान बाकायदा अदालतों से आते थे। आप नए नौजवान हैं, हम लोग पुराने लोग हैं तो हम लोगों ने पुराना दौर भी देखा है। हम इतने भी पुराने नहीं हैं जितना आप समझ रहे हो, इतने पुराने तो हैं। पहले हमारी बात समझिएगा, जो मैं 10-15 मिनट बोलूंगा, ज़्यादा देर नहीं बोलूंगा। तो कानून इसलिए बनाए जाते हैं, जब पुलिस वाले ने आपको चालान घर भेजा, हालांकि आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, आप 2 कदम आगे बढ़े थे, सिर्फ जो सफ़ेद ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है उससे पहले रुकना है ना आपको, आगे तो नहीं जाना है ना आपको। अगर वो आप पार कर जाएं, आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी ने आके गाड़ी तो नहीं लड़ाई, कोई आदमी तो आपसे नहीं लड़ा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया। काटा, काटने के बाद आपकी पहली फिक्र क्या होती? चालान भरने की या कांस्टेबल से लड़ने की? ये बताइए। कांस्टेबल से लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे आप कांस्टेबल से? मालूम है क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि दिखने में ये एक आदमी है जिसके जिस्म पर सफेद लिबास और नीचे ये नीली पतलून पहने, लेकिन इसके पीछे मुल्क का हुक्मरान खड़ा हुआ, मुल्क का हाकिम खड़ा हुआ, मुल्क का फरमा रवा खड़ा, मुल्क का बादशाह खड़ा। अदालत इसके साथ है, हुकूमत इसके साथ है, निज़ाम इसके साथ है। ये अगर लिख देगा 1 के बजाय 4 चालान तो 4 भरने पड़ेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी, आपके बस का नहीं है। इतनी बात हमारी समझ गए? यानी कानून इसलिए बनते हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर गुजरे। मुल्क का कानून भी इसीलिए बनता है। अगर कानून न होते तो ये जो नई बस्ती बस रही है, इसमें किसी भी जगह से कोई भी आता, एक लंबा फीता रखता, चारों तरफ डोर बांधता, बैठ जाता, क्या भैया ये मेरी जमीन है। अगर कानून न होता, कानून है तो जमीन कहीं भी पड़ी हो, जमीन किसी के नाम तो दर्ज होगी, अब्बा से, दादा से, परदादा से, लकड़दादा से। अगर कोई जमीन पर आकर फावड़ा रख दे तो मालिक आ जाएगा कि भैया फावड़ा कैसे लेके आ गए, अब कहेगा मेरी जमीन है, तो कहोगे चलो भाई अदालत चलो, साबित करते हैं, हमारे पास कागज है। तो आप ये बताइए वो जमीन किसको मिलेगी? जिसके पास कागज है या जो फावड़ा लेके आ गया? जिसके पास कागज है। इतनी बात भी समझ गए? मैं क्यों समझा रहा हूं इसे समझिएगा। ये आपके तकरीर का वक्त नहीं है, असल में तकरीर का वक्त जो था वो हमसे कबल उलमा ने आपके सामने बड़ी प्यारी बातें की। और मौलाना ज़ुबैर साहब जो नौजवान मुकर्रिर हैं, मौलाना रहमत अली साहब ये उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, ये भी बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। आपने पता नहीं इनकी तकरीर क्यों नहीं सुनी, सुननी चाहिए थी आपको इनकी तकरीर। बड़े अच्छे अच्छे उलमा यहाँ आए थे, इनकी तकरीर आपको सुननी चाहिए। हमारे साथ मौलाना लईक साहब आए, बहुत अच्छी नसीहतें करते हैं। अगर वक्त होता तो ये करते, वक्त नहीं है, इसलिए जो बात मैं कह रहा हूँ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि कानून क्यों बनते हैं? ताकि इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन एक बात और बताइए, जो कानून मुल्क में एक बार बन जाता है क्या कभी बदलता नहीं है? एक बात बहुत अच्छी तरह आप समझ लीजिए, दुनिया भर के जितने भी मुल्क हैं
اب آپ کہتے ہو ترقی ہو گئی، ترقی کا جو لفظ ہے یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، کوئی ترقی دنیا میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اور ساری ترقی دنیا میں ہیں اور رہیں گی۔ دونوں باتیں میں بتائے دیتا ہوں کیسے۔ صرف دماغوں کا کھیل ہے۔ مجھ سے آپ بتائیے، ہم سے اور آپ سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں تھا؟ نہیں تھا، تھے۔ جتنے آلات، اسباب، وسائل، ذرائع ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، مائک ہے، یہاں بولے وہاں تک سنائی دے، بہنوں کو سنائی دے، یہاں بولے 4 کلومیٹر دور تار پھیلا دے، وہاں بھی سنائی دے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ نے تاریخ پڑھ رکھی ہے انسانوں کی، مسلمانوں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، تو جب ان کے یہاں آواز پہنچانے کا نظام تھا، آپ نے لال قلعہ دیکھا یا اسی طرح جو قلعے بنے ہوئے ہوا محل دیکھا، شیش محل دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو بہت اچھی بات، امام باڑہ تو آپ کے قریب ہے، دیکھ آئیے گا، لیکن دیکھنے ہی جایا کریے تو کچھ عبرتیں لینے جایا کریے۔ آپ یہ بتائیے، آپ جس شہر لکھنؤ میں رہتے ہیں، اس کا امام باڑہ آج بنا تھا یا 3-4 سال 100 سال پہلے بنا تھا؟ آج تو نہیں بنا تھا، 100 سال پہلے تو نہیں بنا تھا، پرانی چیزیں ہی ہے۔ اس وقت لوگوں نے بھول بھلیا بنا دیا، نہیں بنایا؟ اس وقت لوگوں نے باولی کنواں بنا دیا، اس وقت لوگوں نے نیچے سرنگیں اور ایسی بنائی کہ 20-20 25-25 کلومیٹر دور پار کر گئے، نہیں بنائی۔ آج آپ نے ایک چھوٹا سا ڈبہ یا تو دیوار میں لگا دیا یا دیوار کے اوپر رکھ دیا، جس کو آپ اے سی بولتے ہیں، تاکہ ٹھنڈی ہوا آئے، نتیجے میں گرم ہوا باہر جائے۔ یہ ترقی ہے آپ کی، آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے، آپ کے پاس 4 پیسے ہیں، غریب جو آپ کے پڑوس میں نکل رہا ہے، آ جا رہا ہے، اس کو گرم ہوا ملے۔ ایک آدمی کے آرام کے لیے 10 آدمیوں کو تکلیف ہو۔ لیکن جو ہوا محل بنتے تھے پہلے، تو ان لوگوں نے تو یہ بیوقوفی نہیں کی۔ ان کے یہاں جب ہوا آتی تھی گرم چلتی ہوئی، تو ہوا ٹکراتی تھی بنی ہوئی دیواروں سے، وہ دیواریں ہوا آپ ایک بات بتائیے، آپ نے بھٹے دیکھے؟ بھٹیاں بھی دیکھی ہوں گی۔ ان بھٹیوں میں جو آدمی نیچے بیٹھ کر وہ لکڑیاں یا چپڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آگ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی، نہیں کھینچ رہی ہوتی؟ چھوٹا موٹا کوئی ہو تو خود بھی چلا جائے اسی میں، نہیں دیکھا آپ نے؟ تو وہ ہوائیں جب آتی تھی تو اس کے اندر گرم ہوائیں، آپ کیا سمجھتے؟ ترقی آپ نے کی، آپ نے گیزر لگایا تو گرم پانی مل رہا ہے نا، آپ کی ترقی ہے، گیس گیزر، الیکٹرانک گیزر، ایسا نہیں ہے۔ پرانے دور کے لوگوں نے اپنے گھروں میں گرم اور ٹھنڈا پانی لینے کے راستے بنائے تھے، موجود ہیں۔ ان کی جو ترقی تھی وہ اصلی تھی، وہ اپنی ترقی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کیا اور ایجاد کیا، لیکن اس کے ریڈیشن اور اس کے اثرات اور اس کے مہلکات، اس کی وجہ سے پرندوں کا وجود ختم ہو گیا۔ اس کے زہر نے لوگوں کے دل و دماغ متاثر کیے، اس کے خطرناک اثرات نے ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کر دی۔ تو ہم نے جو ترقی کی اس میں نقصان زیادہ کیا اور نفع کم اٹھایا۔ ہم سے پوروجوں نے، ہم سے پہلے والوں نے جو ترقیاں کی، ہم آج ایک گھر بناتے ہیں، حکومتیں پل بناتی ہیں، ادھر پل بنا کے ہٹے نہیں کہ آگے بڑھے پیچھے والا گر گیا۔ ہمارے پوروجوں نے 300-400 سال پہلے پل بنائے تھے، آج تک چل رہے ہیں۔ اگر ان کا تھوڑا رکھ رکھاؤ اور کر دیا جاتا تو وہ اور چلتے رہتے۔ آپ اپنے ابا دادا کو برا کہتے ہو، آپ نہیں، داؤد نگر والے نہیں کہتے، مثال دے رہا ہوں، آپ کا لفظ بولنا پڑتا ہے، برائی کرتے ہیں، ابا نے یہ نہیں کیا، ابا نے وہ نہیں کیا۔ ابا کا جب گھر آپ نے توڑا تو اس میں اتنی اینٹیں ملی کہ آدھی بیچ لی اور آدھی میں گھر بنا لیا، اور ابا نے کیا کچھ نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری۔ ہر ایک لڑکے سے پوچھو، اس کا ابا کچھ کر کے ہی نہیں گیا، اب وہ اپنے لڑکے کے لیے سب کر رہا۔ اصل میں اصول بھی غلط ہوا۔ ہر ایک باپ کو یہ فکر ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے کچھ کرے، یہی اصول غلط ہے۔
ہر باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. ہمارے یہاں اصول الٹا ہے، ہمارے یہاں گنگا الٹی بہائی جا رہی ہے. اصول یہ ہے کہ اماں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم گھر جاتے، امی السلام علیکم، کیسی ہے امی؟ امی کھانا کھایا؟ امی پانی پیا؟ امی کوئی تکلیف؟ امی دوا تمہاری آ گئی؟ اماں کہیں جاؤ گی؟ اماں کوئی کام ہے؟ کیوں؟ آپ اماں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی جنت کی حفاظت کر رہے ہیں اگر آپ اپنی اماں کی خیریت پوچھتے. لیکن 90% مسلمان اپنے گھر میں گھستے ہوئے سلام تو کرتا نہیں ہے، اماں کی خیریت کہاں سے پوچھے گا؟ اب آپ بتائیے، آپ مولانا زبیر صاحب کو، آپ مولانا عثمان صاحب کو، اور جتنے علماء ہیں آپ سب کو، حضرت مولانا محمد ضیاء الدین صاحب دامت برکاتہم، جن کے جیسا ناظم واقعی بہت کم ہوگا، بہت مشکل سے ملے گا، تو ان سب کو بلا لائیے کہ آپ کے گھر میں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. آپ چھوڑیے دنیا کا، مکہ مکرمہ چلے جائیے اور جو صاحب وہاں نماز پڑھاتے انہیں آپ اپنے گھر لے آئیے. کیوں؟ تاکہ برکتیں ہوں. ہم آپ کو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سارے بزرگوں کو اپنے گھر روز لائیے، روز کھلائیے، روز بٹھائیے، ڈھیلا بھر برکت نہیں ہوگی سوائے اتنی دیر جتنی دیر یہ بزرگ رہیں. جیسے ہی یہ جائیں گے برکتیں ساتھ میں چلی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک تھے تو برکتیں ان کے ساتھ تھیں، وہ گئے تو برکتیں گئی. اسی لیے اللہ نے آپ کو رسول اللہ کے ذریعے وہ باتیں بتائیں جس سے آپ کبھی محروم نہیں ہو سکتے. گھروں میں برکتیں اگر لانی ہے سب سے آسان طریقہ بتایا آپ کو. اتنا آسان طریقہ، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کے چکر لگانے کی ضرورت ہے، نہ نقش بنوانے کی ضرورت ہے. اتنا آسان نسخہ بتاؤں سب سے آسان نسخہ. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، اور کون بے وقوف ہے جو چاہتا ہے کہ نہ ہو، تو اس کو صرف اتنا کرنا ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو پہلے دایاں پیر رکھے اور بسم اللہ پڑھے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے. کوئی دکھے یا نہ دکھے، کوئی ملے یا نہ ملے، کوئی سامنے آئے یا نہ آئے. ایک بات بتا دوں، سلام صرف دکھنے والوں کو ہی نہیں کرنا ہے. اگر آپ مسجد جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، کہیں بھی آتے جاتے ہیں، سوائے ایک جگہ کے، استنجا خانے کے، یاد رکھیے گا، سوائے بیت الخلا کے، سوائے غسل خانے کے، آپ کہیں بھی جائیں، مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں، مکتب میں جائیں، خالہ خالو ماما نانی پھپھا کے گھر جائیں، اپنے گھر آئیں، اپنے گھر کے اپنے کمرے میں جائیں، صرف ایک کام آپ شروع کر دیجئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرم آتی سلام، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے شرم کے سلام نہیں کرتے. ہم ایک بات بتائیے، السلام کس کا نام ہے؟ اللہ کا. السلام کس کا نام ہے؟ تو جو آپ السلام کہتے ہیں یہ دو باتیں، ذکر بھی ہے، یعنی اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، اور دعا بھی ہے. ذکر بھی ہے، جیسے سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے. لیکن السلام ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے. یعنی جب آپ نے کہا السلام، اب ہم آپ کو کیا عرض کریں، جب آپ السلام کہتے ہیں تو آسمان سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی کہ میرا بندہ کچھ کہہ رہا ہے. اندازہ لگائیے، آپ کے گاؤں کا پردھان آپ کی نہیں سنتا ہے، ووٹ دیتے ہو، پیسہ دیتے ہو، خوش آمدیں کرتے ہو، تو کالونی کے لیے چپل گھس جاتے ہیں، ملتی نہیں ہے. سپورٹر ہو، ووٹر ہو، تب نہیں ملتی. مجھے نہیں معلوم کون پردھان کون ہو، ہم کو اس سے بحث نہیں، ہم ایک مثال بتا رہے ہیں. سبھاسد ڈھونڈے نہیں ملتا، ایک مہر لگوانی ہے آپ کو، تو سبھاسد کہتا پرسوں آنا، آج بھی نہیں، کل بھی نہیں، پڑا گھر میں سو رہا. مجھے نہیں معلوم کون سبھاسد ہے، میں ایک مثال دے رہا. آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کتنے قیمتی انسان ہو، کتنے اللہ کے لاڈلے اور پیارے انسان ہو، اور کتنی اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ السلام کہتے ہو تو کون متوجہ ہوتا ہے؟ آسمان سے اللہ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں.
اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ احکم الحاکمین، مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، ساری دنیا جن کے ہاتھوں میں، سب کچھ ان کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے دے دے، عزتیں دے تو ذلتیں دے، تو جو ان کی مرضی وہ کرے. لیکن آپ جب السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ارے ان کی طرف چھوڑیے چچا، ارے چچا آپ ہم کو دیکھیے، وہ آئے جائیں گے چلے جائیں گے، آپ آرام سے بیٹھیے، ہماری بات سنیے. ہم آپ سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ جب آپ السلام کہتے ہیں تو کون متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ. اور جب آپ علیکم کہتے ہیں تو اللہ کہتے میرا بندہ میری سلامتی کی دعا میرے بندوں کے لیے کر رہا ہے. یہ چاہتا تو اپنے لیے بھی تو کر سکتا تھا. آپ کہتے السلام علیہ، اے اللہ میرے اوپر سلامتی ہو. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بھی وجہ سن. ارے بیٹا جاؤ، ارے بیٹا جاؤ، بے وجہ کی بےہودگی کرتے ہو. ان سب چیزوں سے نقصان ہوتا ہے. جب پکچر دیکھ رہے ہوتے ہو تو کسی طرف توجہ جاتی ہے، گانے سن رہے ہو تو کسی طرف دھیان جاتا ہے. سارا دھیان نماز میں، دین کی باتوں میں بہت جاتا ہے ادھر ادھر. دین کی باتیں بھی اسی توجہ سے سننی چاہیے جس توجہ سے آپ دوسرے کام کرتے ہو. ناچ ہو رہا ہو، کسی کی مجال ہو یہاں سے ہلا کے دکھا دے. دین کی جتنی ناقدری کرو گے دین اتنا ہی اللہ تم سے واپس لیتے چلے جائیں گے. اور یاد رکھو اللہ کو ذرہ برابر کسی کی فکر نہیں. غرض ہو تو دین کا کام کرو، نہ غرض ہو بالکل کنارے ہٹو. دین ہمارا تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے. تو اب ہماری بات سن لو، ہم ختم ہی کرنے والے ہیں. ہم تم کو مثال سے سمجھا. تم اتنا پیسہ خرچ کیے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ دو چار باتیں ہم کہہ دیں، ورنہ پیسہ تم نے لگایا، مجھے کیا، میں آیا چلا گیا، زندگی پر آؤں نہ آؤں میرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. لیکن تمہارا پیسہ ضائع ہو جائے، تم ہمارے مسلمان بھائی ہو تو ہم کو بھی تکلیف ہوگی کہ تم نے اتنا انتظام کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے. تو دو باتیں تو سیکھ لو تاکہ کل قیامت میں تم سے کوئی سوال ہو کہ مال لگا کے کیا پائے، تو اللہ مال لگایا تو دو دین کی باتیں بھی پائے. ہو سکتا ہے اللہ اسی پہ معاف کر دے. اللہ کیا تو معافی کے بہت سے راستے، کیا پتہ تم معاف کر دیے جاؤ، ہم پکڑ لیے جائیں، کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو اللہ کی. تو ہماری بات سنو. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ جب آپ کہتے السلام علیکم تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے السلام علیہ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. ایک واقعہ سناؤ آپ کو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صاحب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، سنیے، اور میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو اور باقی کسی پر نہ ہو. سیدھے سیدھے لوگ تھے وہ. اے اللہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور میرے اوپر ہو اور باقی کسی پر نہ ہو. اور جن پر نہ ہو ان میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن یہ محبت ہوتی ہے آدمی کی. ایک بات بتائیے، جب کوئی چیز مل رہی ہوتی تو آدمی سوچتا ہم ہی کو مل جائے، کھائے دوسرے کو ملے، ہم ہی کو دے دو. سب نہیں ہوتی ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، خواہش ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا کر دیا. جب تم دعا مانگو کہ اللہ تم پر رحمت فرمائے، تو جب اللہ دوسرے پر رحمت فرمائیں گے تو تمہاری رحمت میں سے نکال کے نہیں دیں گے کہ تھوڑا ان کی والی میں سے ان کو دے دو. تم کو پوری ملے گی، ان کو بھی پوری ملے گی، اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب دے کے بھی ان کے پاس سب کچھ. ہم کچھ نہ دے کے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جمعے میں 2 روپیہ 4 روپیہ بچائے، بہت پیسے ہفتہ بھر بچے تب بھی نہیں، نہ دینا پڑے. میں مسجد میں 58 54 سے کام چل جائے، روپے 2 روپے سے کام چل جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، برا نہ مانیے گا، مسلمان موجودہ وقت میں دین پر جتنا مسلمان پورے ہندوستان میں ہے نا، جتنا پیسہ مسلمان نمک پر خرچ کر رہا، کس پر؟ اتنا بھی پیسہ وہ دین پر نہیں خرچ کر رہا. یہی سچائی ہے، یہی سچائی. مانیے نہ مانیے وہ آپ کی مرضی، وہ آپ کی مرضی. محترم جناب غیور صاحب تشریف فرما ہیں، بہت تجربے کار ہیں. ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو لے کر آئے تھے. اور اللہ نے ان کو علماء سے بڑی محبت دی ہے.
محترم جناب غیور صاحب کو اللہ نے بڑا اس معاملے میں عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ کی بات پر توجہ دیتے ہیں. یہ ایسی شخصیت اگر آپ کے بیچ میں ہے، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. اور اسی طرح یہ ہر جگہ آتے جاتے ہیں بیچارے، اللہ آپ کو خوب ترقی دے. میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ دینے پہ آتے ہیں تو کون کا ہاتھ پکڑ لے گا؟ آپ کی سانسیں کون دے رہا؟ سبھاسد جی، پردھان جی، نیتا جی، منتری جی، کون دے رہا؟ ابا دے رہے ہیں، اماں دے رہی ہیں. کون دے رہا؟ اگر ابا اماں دے رہے ہوتے تو کوئی لڑکا مر جاتا. وہ ہیں جو سب کچھ دے رہے ہیں. تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ ہم سب کچھ بچا کچھ نہیں پائے. اگر کچھ بچا ہو تو بتائیے. ہم نے دین سے بچایا، ہم نے قرآن سے بچایا کہ قرآن پر پیسہ نہ لگے. ہم نے نمازوں سے بچایا کہ نمازوں پہ پیسہ نہ لگے. قرآن اور نمازوں پہ کوئی سٹا نہیں لگتا ہے بھائی. وہ جو چل رہا ICC چیمپئنز ٹرافی چل رہی، جم کر مسلمان جٹے ہوئے ہار جیت میں. کل بیچارے کئی لٹ گئے ہیں کل ہی. یہ مسلمانوں کا کام ہی ہے، یہی کام ہے. کوئی کرکٹ میں جیت جائے ہار جائے تو اس سے خوش ہیں. ارے اپنی آخرت دیکھو، اپنی دنیا دیکھو، اپنا دین دیکھو، اپنی قرآن دیکھو، اپنی شریعت دیکھو، اپنا اللہ دیکھو، اپنا رسول دیکھو. کیا ان باتوں میں پڑے ہوئے. لیکن بہرحال مسلمانوں کے کام تو بہت سے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سچ بات یہ ہے کہ جتنا مسلمان اپنے نمک پر، اب آپ کہو گے نمک پہ، ارے مسلمانوں کے پاس 24 گھنٹے نمک کے علاوہ بھی کوئی کام ہے. پکوڑی ان کو معلوم اچھی کہاں ملتی ہے، چاٹ ان کو معلوم اچھی کہاں ملتی ہے، سیمی ان کو اچھی معلوم کہاں ملتی ہے، چائے ان کو اچھی معلوم کہاں ملتی ہے، چھولا بٹورا ان کو اچھا معلوم کہاں ملتا ہے، پوڑی سبزی ان کو اچھی معلوم کہاں ملتی. ان کو بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ اچھی نماز کہاں ملتی ہے، نہیں معلوم. ان کو بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ اچھی قرآن مطلب خرید کے نہیں لانا ہے. اچھی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا قرآن پڑھ رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھنی. مجھے ایک بات بتاؤ، جنت تو چلو گے نا انشاءاللہ؟ سب چلیں گے مطمئن رہو. اللہ نے کلمہ دیا جنت چلیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا جنت میں جانے کے بعد بھی پچھتاؤ گے؟ اگر پچھتانا نہیں چاہتے ہو تو دنیا میں اپنی جنت اچھی بنانے کی کوشش کرو. ورنہ کل قیامت کے دن ایک آدمی جو ہم سے تم سے اوپر والی جنت میں ہوگا، ہم جس کو دیکھیں گے تو ٹوپی نیچے گر جائے گی، اتنی اونچائی پر ہوگا. اور ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے زیادہ ترقی پر جنت ہے، یہ کون سا ایسا کام کر کے گیا؟ تو آواز آئے گی کہ ایک سبحان اللہ تم سے زیادہ کہہ کے آیا ہے. ایک سبحان اللہ. اور یہاں تو پورا دن گزر جاتا ہے. ایک سبحان اللہ تو چھوڑو، پورے 100 دن میں ایک سبحان اللہ نہیں ہوتا. جبکہ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں یاد کرنے کے لیے 5 وقت نمازیں دی. 5 وقت. کون بلاتا ہے آپ کو 5 وقت؟ اپنے گھر پہ اللہ بلاتے ہیں. یہ جو مؤذن صاحب ہیں، یہ اذان دیتے ہیں، یہ مؤذن صاحب نہیں ہیں. ان کو جو 2-3 ہزار روپے تم دے رہے ہو، تم سوچو 2-3 ہزار روپیہ دے رہے ہیں. اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، جب اپنا خرچ کرنے پہ آتے ہیں، ان کو کپڑا خریدنا ہے اور کوئی ان کے ساتھ چلے، کس کی کیا ہے کہ کپڑا خریدوا دو. کیوں؟ بھائی کی شادی ہے. تو ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گئے، کہنے لگے کپڑا لے لو. کہنے لگے تم بیوقوف آدمی ہو یار، بھائی کی شادی ہے، اس کے یہاں سستے کپڑے دلانے لائے ہو. ارے یار دکان نہ معلوم تو رہنے تو ہم لے لیں گے. تو بھائی کی شادی میں 5 منٹ پہننے کے لیے اچھا کپڑا چاہیے، اور جنت میں جانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں چاہیے. قبر میں جواب دینے کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں چاہیے. اللہ کا سامنا کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں چاہیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن کہتا ہے کہ اس دن کو ڈرو جس دن تم ہمارے سامنے کھڑے ہوگے. اور کون اتنی ہمت والا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو پائے گا؟ ایک پولیس والا کانسٹیبل آ جائے تو کوئی دکھتا نہیں ہے سامنے. کانسٹیبل جبکہ تھوڑا بہت کام چل جاتا ہے جگاڑ سے، کانسٹیبل سے. اللہ کے ہاں جگاڑ سے کام نہیں چلے گا. اللہ کے صرف ایک جگاڑ ہے، صرف ایک جگاڑ ہے کہ ہر کام رسول کے طریقے پہ کر کے آنا. ہم کچھ نہیں کہیں گے، ایسے ہی جنت دے دیں گے. دوسرا کوئی جگاڑ نہیں لانا. ایک ہی جگاڑ ہے امت کے پاس، اور وہ کیا ہے؟ رشتے رہیں گے.
یہ اللہ کا اصول ہے. اگر یہ یہاں ہیں، ان کو بھیجنے والے بھی اللہ کا قرآن میں بڑا پیارا فرمان ہے، سنا دیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آباد ہوں اور ہماری باتیں بتانے والا کوئی نہ ہو. ہر جگہ ہوں گے، لیکن اگر ان کے جیسا نیک آدمی یہاں سے چلا گیا تو ہو سکتا ہے پھر جو آئے تھوڑا سخت ہو، تھوڑا تمہاری سنے تھوڑا نہ سنے، تھوڑا تم کو بھی برا لگے. اس لیے ان کی قدر کرنا. مکتب چلتا ہے کہ مدرسہ؟ کچھ نہیں چلاتے. ارے بھائی یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے کتنے اچھے اچھے بچے بیچارے، جب کتنے اس عمر میں بیچارے دین سن رہے ہیں. یہ بڑے اچھے نیک بچے جن کے بھی ہیں، وہ تو چھوٹا سا بچہ وہاں بیٹھا ہے، یہ جن کے بھی بچے ہیں ان کے اماں ابا بہت نیک ہیں، ان کو لے کے آئے ہیں، سن رہے دین. یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو بیچارے چھوٹے چھوٹے. اللہ ان سب بچوں کو اچھا رکھے. مکتب چلائیے. آپ کو ایک بات بتا دیں، ہم اپنی بات کہہ دیں اور اسے دل کرے تو مان لیجئے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے گاؤں میں مکتب نہ چلا تو آپ چچا، آپ لوگ پرانے ہیں، آپ لوگوں کو دین سکھایا ہے آپ کے ابا دادا نے، آپ لوگ قرآن پڑھے. نئی نسل کو قرآن کون پڑھائے گا؟ ابا کے پاس تو وقت نہیں ہے، اماں کے پاس تو وقت نہیں ہے، کون پڑھائے گا انہیں؟ انہیں کون سورہ فاتحہ سکھائے گا؟ انہیں کون اللہ کی حمد و ثنا سکھائے گا؟ انہیں اللہ اور رسول کون ہے یہ کون بتائے گا؟ قرآن کیا ہے کون بتائے گا؟ سنت کیا ہے کون بتائے گا؟ شریعت کیا ہے کون بتائے گا؟ داڑھی ٹوپی کیا ہے کون بتائے گا؟ حلال کیا ہے کون بتائے گا؟ حرام کیا ہے کون بتائے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب رکھ لیا ہے، نماز پڑھا دیں کافی ہے، یہ آدھے کا آدھا دین ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور دارو بھی پیے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے روزے بھی رکھے جوا اور سٹا بھی کھیلے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے روزے بھی رکھے زکوٰۃ بھی دے حج بھی کرے اور سود بھی آج کا لین دین بھی کرے. اگر وہ کر رہا ہے اس کا مطلب اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ سود کا لین دین حرام ہے. سود کی رقم سے، بہت اچھی طرح سنیے گا، ہم نہیں کہتے، سود کی رقم سے، بیاج کی رقم سے اگر جسم کا ایک قطرہ خون بن گیا، حدیث میں ہے بہت صاف، تو جب تک وہ جہنم میں جل نہیں جائے گا تب تک اللہ اسے جہنم سے نہیں نکالیں گے. ایک قطرہ خون کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو 1,00,000 روپیہ دے کے 5,000 روپیہ مہینہ لے رہے ہیں. مسلمانوں نے کھیل بنا. ایک اور نیا تماشا چل رہا ہے. 4 بیگھہ کوئی بیچارہ غریب آیا کھیتی رکھ گیا، انہوں نے 10,000 روپے دے دیے. اب وہ جب چھڑائے تب تک یہ 10 سال سے بو رہے ہیں، جوت رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور جب وہ آیا بیچارہ تو اس سے 10,000 لیے 4 بیگھہ چھوڑ دیا. یہ کون سی بات ہے؟ حرام ہے. یہ طریقہ یہ تھا کہ کرائے پہ طے کر لیتے، بھائی 1,000 روپیہ سالانہ کرائے میں کٹتا رہے گا، 10 سال بعد ہم واپس کر دیں گے. یہ کرایہ ہوتا، حلال ہوتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر علماء نہ رہے تو مسلمان جانور سے بدتر ہوں گے. جانور سے بدتر کیوں کہہ رہا ہوں؟ بھائی جانور مطلب بیل ہے تو کھیت تو جوت ہی دے گا، بھینس ہے تو دودھ تو دے ہی دے گی، بکری ہے تو بکری بکروں سے نسل تو بڑھی جائے گی، 2 4 10 20 ہزار کما ہی لیں گے. اور ہم مسلمان جن کے پاس دین ہی نہیں ہے، کس کام کے؟ نہ یہ اللہ کے، نہ رسول اللہ کے، اور نہ ان کے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو. تو میرے بھائی رک جاؤ بیٹا، بات نہ کرو، تم ہی بات کر رہے ہو تو ہم ان کو بیچاروں کو کیسے ٹوکیں؟ کوئی کام نہ کرو، ہم سب کر دیں گے جو آپ کہو گے. ہماری باتیں بھی بے وجہ لمبی ہو گئی، لیکن آپ سن رہے تھے تو اس لیے بتائے دیتا ہوں. 2 3 باتیں کہہ رہا ہوں میں، انہی کے بیچ میں ساری باتیں گھما رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں لے جا رہا آپ کو. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو مسلمان یوں ہی نہیں بنا دیا. اگر آپ سمجھتے یوں ہی بنا دیا تو بالکل بھول میں ہے. قرآن میں ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کے رسول اگر ہم چاہتے تو سب مسلمان ہوتے. دوسری جگہ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے. سب کی زبان پہ کلمہ طیبہ، سب کی زبان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کی زبان پہ اللہ اکبر، سب کی زبان پہ سبحان اللہ.
کون کہہ رہا؟ آگے تو اللہ نے بڑی عجیب بات کہی، وہ بھی بتا دے، افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اللہ کے رسول آپ کسی کو مجبور کر کے بھی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ یمن علیکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو مسلمان بنا دیا۔ تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو اگر مسلمان ہو تو کس کا احسان ہے؟ اللہ کا۔ اگر وہ نہ چاہتے تو ہماری بھی تو زبان پہ کچھ اور ہوتا۔ تو یہ بتاؤ، جو تم پر لگاتار احسان کرے، جو تم کو ایک بات بتاؤ، تمہارا کوئی ایسا رشتہ دار جو اپنے گھر کے ختنے، عقیقے، منگنی اور جو کچھ بھی ہوتا، شادی اور ولیمہ اور ہر جگہ کبھی نہ بھولے، تم سچ بتاؤ اس کو تم محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس رشتہ دار سے اس کی قدر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جہاں جا رہے ہوگے اگر اپنا کام چھوڑ کے اس کا کام کرنا پڑے گا، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جو ہر وقت تم سے محبت کر رہا، جس نے رات کو 6 گھنٹے تمہیں اچھی نیند دے دی، اب تم سٹر چلاتے رہو تو تمہاری غلطی ہے، اس کی غلطی تھوڑی ہے۔ سونے کے لیے رات تھی، تم کھٹر پٹر میں لگے رہے، تم کان میں لگے رہے، تم ڈانٹ لگائے، تم کھیتوں میں پڑے رہے، تم نالیوں میں پڑے رہے، کس کی غلطی ہے یہ تو تمہاری اپنی غلطی ہے نا۔ اللہ نے رات بنائی تھی آرام کے لیے، 6 گھنٹے نیند کون دیتا ہے تمہیں؟ جا کے مالداروں سے پوچھو، دوائیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی۔ نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ سچ بتاؤ، اگر لوگ نہ سوئیں تو ہم تم سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ تجربہ کیا گیا، بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر 8 افراد کو ایک الگ کمرے میں بند کیا گیا اور ان کے اوپر اس طرح سسٹم سے گیس وغیرہ چھوڑی جاتی رہی کہ وہ سوئیں نہ۔ ان کی داستان کبھی پڑھ لینا، موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، تاریخ میں باتیں سب کتابوں میں لکھی ہیں۔ ہوائی باتیں نہیں کرتے ہم۔ مولوی صاحب لوگ زیادہ تر قرآن حدیث ہی سناتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی ادھر ادھر والی بھی بتا دیتے ہیں۔ جب وہ 6 مہینے تک نہیں سوئے تو 2 تو اس میں 1 مہینے کے اندر مر گئے، 2 اس میں آخری درجے کے پاگل ہو کے مر گئے، اور 1 آدمی اس میں سے بچا۔ جب اسے نکالا گیا تو وہ زندہ لاش کی طرح آنکھیں سب کھلی ہیں، زندگی ہے، لیکن نہ سوچنے کی، نہ بولنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی کوئی طاقت نہیں بچی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم سو رہے ہوتے، اللہ کی قدرت دیکھو، جب ہم سو رہے ہوتے تو اللہ ہمارے سارے جسم کو آرام میں مبتلا کر دیتے ہیں، سوائے ایک چیز کے۔ ایک ہی چیز ہے جسے اللہ آرام نہیں دیتے، بتائے دیتا ہوں آپ کو، قرآن میں لکھا، ہم اپنی بات وہ بھی نہیں کہتے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی آرام کر رہی ہوتی ہیں، زبان بھی آرام کر رہی ہوتی ہیں، دانت، منہ سب۔ حالانکہ کچھ لوگ بیچارے دبا ہی کے سونے لگے تو اب کیا کہا جائے، منہ میں دبا کے لیٹتے ہیں، صبح اٹھ کے دبا لیتے، کیا کام ہے؟ مسلمان ہو بھائی، یہ بتاؤ مجھے، جب 24 گھنٹے منہ میں گندگی ہی رہے گی اور جب 24 گھنٹے منہ سے باس آتی رہے گی تو فرشتے تمہارے پاس کب آئیں گے؟ رسول اللہ کے سامنے کھانا آیا، اس میں لہسن اور پیاز تھا، رسول اللہ نے نہیں کھایا۔ صحابہ نے پوچھا حرام ہے؟ کہا نہیں، حلال ہے، کھا لو۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا نہ جانے کب جبرائیل میرے پاس آنے لگے اور میرے منہ سے باس آ رہی ہو تو جبرائیل تو نہیں آئیں گے۔ اور آج کے دور کے 70% مسلمانوں کے منہ سے باس ہی 24 گھنٹے آ رہی تو کون فرشتہ آتا ہوگا؟ وہ تو چھوڑو، رمضان آنے والا ہے، آپ کو تجربہ نہیں ہے، ہم ایک بات بتائیں، تھوڑا باہر نکل کے دیکھیے، رمضان کے دنوں میں مغرب کی نماز پڑھنی مشکل ہے، اتنی جم کر بیڑی کی بدبو آ رہی ہوتی ہے مسجد میں، جسے دیکھو مجھے لگتا افطار ہی بیڑی سے کر لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یا نہیں کی تو بیڑی پیتے ہوئے مسجد آ جاتے، اور بجھاتے کہاں ہیں؟ مسجد کی دیوار پر۔ کچھ تو شرم کرو، کس کا گھر ہے؟ ارے تم بتاؤ، ہم تمہارے گھر پہ جا کے ابھی پین سے ایسے لکھ دے، لکھنے دو گے؟
ہم تمہارے گھر پہ جا کے بیڑی لے کے ایسے بجھانے دو گے؟ ارے کس کا گھر ہے؟ قدر کرو، وہ گھر ہے تمہارے یہاں، اس کے گھر میں جاتے ہوئے سر جھکاؤ. لیکن ہم وہاں سر کہاں جھکاتے ہیں؟ وہاں تو فلانے. ارے یار تم فلانے کے لیے نہیں گئے ہو، تم اپنے لیے گئے. مسجد کس کے لیے جاتے ہو؟ کس سے ملنے جاتے ہو؟ اللہ سے. لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر فلانے نہیں آ رہے، بہت دماغ خراب، وہ فلانے بہت، وہاں بھی دادا گیری کرتے ہو. ارے ڈرو، زمین پھاڑ کے دفن کر دیں گے، بڑی طاقت والے ہیں وہ تو رسول نے دعا مانگ لی تو کوئی دفن نہیں ہو رہا زمین پھٹ کے، ورنہ پہلے کے لوگ دفن ہو گئے سب زمین کے اندر. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، بہت تفصیلات، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، ہم تو بہت آسان ترین باتیں آج آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس لیے ابھی رمضان آ رہا، رمضان میں اچھا ایک بات بتائیے، رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا، اللہ کے آگے رونے کا، نماز 5 وقتہ نماز پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، اپنے دنیا کے بوجھ کو کم کر کے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا، گھروں میں بھی جتنا وقت ہو تو دین کی باتیں کرنے کا. لیکن بیچارے مسلمانوں کا وقت خرچ ہوتا ہے افطاری میں، سحری میں، رات بھر بریانی کے ٹھیلوں اور نہاری کے اڈوں پہ، اور کلچے نہاری اور شیرمال کے چکر میں، اور شام سے لے کے 10 بجے تک تراویح کے نام پر چائے کے ہوٹل پر، اور باقی جو کچھ بچا سحری میں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جتنی محنت سے مسلمان رمضان کے دنوں میں روح افزا، مٹر، چنے اور پاپڑ اور چپس جتنی محنت سے خریدتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اتنی ہی محنت سے تراویح پڑھتا ہے، اتنی ہی محنت سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، اتنی ہی محنت سے تلاوت کرتا ہے، اتنی ہی محنت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو رمضان میں کیا کر رہے تھے ہم؟ چاٹ پکوڑی. تو اللہ نے چاٹ پکوڑی دے دی، عبادتوں کی توفیق چھین لی. اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ نے تم سے محبت کی ہے تو مسلمان بنایا ہے. کوئی نہ کوئی خوبی تو تم میں ہے جو اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، بے وجہ تو نہیں بنایا ہوگا. اور اگر خوبی ہے، مثلا ایک آدمی، مان لو ایک گاڑی ہو جس میں 4 لوگ ہوں، ایک آدمی کو بڑی اچھی ڈرائیونگ آتی ہو اور 3 کو بالکل نہ آتی ہو، اور وہ تینوں اناڑی اڑ جائے کہ ہم چلائیں گے، تو ڈرائیور کیا کہے گا؟ چلا لو تم لوگ تینوں بھائی، ہم بیٹھا رہے گا گاڑی میں، کہے گا تم تینوں لڑو مرو چلاؤ، ہم کو اتار دو، جو دل کرے کرو. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یار تینوں کو آتی نہیں، ہم اپنی تو جان لے ہی ڈوبے، ہماری بھی لے ڈوبیں گے. تو بس مسلمان، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا تھا کہ دوسروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر لاؤ، دوسروں کو شرک سے، کفر سے، فسق سے، فجور سے، گمراہی سے نکال کر اللہ کے راستے پر لاؤ. اور تم کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو شراب کے اڈوں سے مسجد لانا تھا، تو ہم خود مسجد جانے کے بجائے خود شراب کے اڈے پہ بیٹھے. دوسروں کو ناچ گانے کے اڈوں سے اٹھا کے مسجد لانا تھا، ہم خود ناچ گانوں کے اڈوں پہ بیٹھے. دوسروں کو سود بیاج جیسی چیزوں سے بچا کر زکوٰۃ کے نظام پر لانا تھا، ہم خود ہی سود بیاج پہ بیٹھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب تم فیصلہ کرو، اب ہم اپنی بات ختم کریں. تم اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ جتنی بربادی ہے آج مسلمانوں کی، یہ اللہ نے دی ہے یا مسلمانوں کی اپنی کرتوت ہے؟ اللہ نے تو نہیں دی. اللہ نے آج بھی تمہاری حفاظت کی ہے. ہم زیادہ کہنا نہیں چاہتے، تم اللہ کی قدرت کو دیکھ نہیں رہے ہو. اس لیے تم سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں سورہ یاسین ایک بار ضرور یاد کر لینا انشاءاللہ. کوئی بڑا کام نہیں. اور سنو، موبائل سے نہ یاد کرنا. ایک آدمی تم دنیا میں ہمیں لا کے بتا دینا کہ انہوں نے موبائل سے سورہ یاسین یاد کر لی، دکھا دینا. موبائل سے جتنی دیر دیکھا سورہ یاسین پڑھا، ہٹاؤ، بند کرو، کہیں اور چلے جائیں گے. سورہ یاسین یاد کرنا ہے، حافظ جی کے پاس جائیے، مولانا صاحب کے پاس جائیے، بڑے نیک آدمی ہیں آپ، نام کیا؟ شریف ارشاد.
مولانا ارشاد یہی رہتے ہیں ارے حسین آباد میں، بہت نیک آدمی بیچارے، بڑی خدمت کر رہی ہے علماء کی وہاں. تو علماء کے پاس جائیے، ملاقاتیں کریے، ان سے ملاقاتیں کریے، ملیے، دین سیکھیے. تو اب جو بات میں نے شروع میں کہی تھی اگر یاد ہو، میں نے کہا قانون بنتے ہیں انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے. پورا قرآن اور پوری احادیث قانون ہے اللہ کا. کس کا؟ آپ دنیا کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں صرف زندگی بچانے کے لیے، ہے نا؟ اتنا ہی تو ہے نا؟ آپ دائیں طرف نہیں چلتے ہندوستان میں، لڑ جائیں گے، جان چلی جائے گی. لیکن قرآن اور حدیث قانون ہے آپ کی زندگی بچانے، بنانے، سنوارنے اور قبر میں جنت کی کیاری دینے، حشر میں پل صراط آسانی سے پار کرانے، رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر پلانے، عرش کا سایہ نور کا منبر دینے، جنت الفردوس اور وہاں اللہ کی زیارت کرنے کے لیے. قرآن کا قانون ہے. قرآن کا قانون ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو. قرآن کا قانون ہے آتی جاتی لڑکیوں کو نہ تھکو. قرآن کا قانون ہے کانوں سے گانے نہ سنو. قرآن کا قانون ہے آنکھوں سے ننگی گندی چیزیں نہ دیکھو. قرآن کا قانون ہے کہ زبان سے گالی گلو، جھگڑا، غیبت، گندگی نہ کرو. قرآن کا قانون ہے یہ ہاتھ جب اٹھے تو کسی کی مدد کر دو، ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق چھین لو. قرآن کا قانون ہے جب پیر چلے تو کسی گرے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھو، یہ نہیں کہ کسی کو ڈھکیل دینے کے لیے آگے بڑھو. قرآن کا قانون ہے کہ زبان پر جو لقمہ جائے وہ حلال ہو. قرآن کا قانون ہے کہ پانی کے قطرہ بھی حلق کے نیچے جائے تو حلال ہو. قرآن کا قانون ہے کہ جو آ جا رہا ہے یا تو اسے سلام کرو یا پھر کنارے سے ہٹ کے اسے راستہ دے دو، وہ چلا جائے. قرآن کا قانون ہے کہ اماں ابا کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. قرآن کا قانون ہے کہ بڑے بھائی ہیں تو ان کا حق ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کا حق ہے. قرآن کا قانون ہے باپ نے جتنا کمایا ہے سارے بھائی بہنوں میں حصے داری ہیں، وراثت ہے. قرآن کا قانون ہے کہ آپ کو اگر اپنے جسم کا شوق پورا کرنا ہے تو منہ نہ ماریے، اویو نہ ڈھونڈیے، ہوٹل نہ ڈھونڈیے، آپ کمرے نہ ڈھونڈیے، آپ خرافاتیں نہ کریے، آپ کسی عزت دار باپ کی عزت دار لڑکی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیے. آپ شادی کریے، آپ نکاح کریے، اس کو اپنے نکاح میں لائیے، اس کے ساتھ اپنی اچھی زندگی گزاریے. قرآن کا قانون ہے کہ جسم کی حفاظت کیجیے. قرآن کا قانون ہے کہ کسی کو گالی نہ دیجیے. قرآن کا قانون ہے کسی کی غیبت نہ کریے. قرآن کا قانون ہے جھوٹ نہ بولیے. قرآن کا قانون ہے پڑوسی کو تکلیف نہ دیجیے. ایک قانون ہے، جتنی زندگی ہے وہی ہمارا قانون ہے. تو قرآن کا احترام کریے. اگر آپ کو ملک کا قانون اس لیے آپ اس کو پورا کرتے ہیں تاکہ آپ بچے رہیں، بچتے کہ نہیں بچتے؟ بھائی 100 لوگ جا رہے ہوں، 99 لوگ اب غلط راستے پہ چلے جائیں، لال بتی آنے کے بعد پار کر جائیں، آپ نہ پار کریں تو کیا پولیس والا آپ کا بھی چالان کاٹ دے گا؟ ارے کاٹ دے گا کیا؟ جب 99 کاٹ ہی دے تو تم بھی صحیح کاٹ دے گا؟ نہیں کاٹ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ نے تو پار کیا نہیں. اگر پولیس آپ کا چالان کاٹ دے، تھوڑے پڑھے لکھے ہو، لائیو کیمرے کا آپ پورا وہ لیجئے، ویڈیو بنائیے، سیدھا ڈال دیجئے کہ ہم تو یہاں کھڑے تھے، آپ نے چالان کیسے کاٹ دیا. تو مجھے بتاؤ اگر وہ غلط چالان کاٹے گا تو اوپر سے اس پر پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اللہ کا تو پورا قانون چل ہی رہا. نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ ارے پڑھ رہے ہو نہیں وہ تو بات کی بات ہے، کاہے پڑھ رہے وہ بھی معلوم ہے، اور کیسے پڑھ رہے وہ بھی معلوم ہے. اور نماز میں تم سوچ رہے امام صاحب ذرا جلدی کرتے، بہت دیر، اتنی دیر، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جو کچھ تم دل میں سوچ رہے یار وہاں جانا تھا وہ رہ گیا یار، وہ بھی معلوم ہے. ان سے تو کچھ چھپا ہی نہیں. یاد رکھو CCTV کیمرے تو بات کی چیز ہیں، اللہ سے کیسے بچو گے؟ جواب کس کو دینا ہے؟ CCTV کیمرے کو کس کو دینا ہے؟ سامنے بٹھا دیے گا، ساری فلم سامنے چلا دی جائے گی قیامت میں. تم کہتے رہو تم نے دارو نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، شراب نہیں پی، لڑکی نہیں تکی،
گالی نہیں بکی، کہتے رہو تم، سامنے دکھ رہا ہے۔ اور ایک بات بتائیں، دنیا میں ان سے توبہ کر لو اور صلح کر لو تو معلوم ہے قیامت میں تمہاری ریل نہیں چلے گی، بند کر کے رکھ دی جائے گی۔ اور اگر صلح نہیں کی ان سے، سمجھوتا نہیں کیا ان سے، ساری دنیا ہوگی، اماں ابا بھیا دوست یار سب کہتے بہت اچھا آدمی تھا، تو اللہ میں کہیں بہت اچھے تھے، لوگ کرتوت دیکھو ان کی، سب دیکھیں گے۔ تو وہاں ذلیل ہونے سے اچھا ہے یہاں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ اچھا ایک بات پوچھیں، بتانا نہیں، پوچھ رہے ہیں، کب مرو گے؟ کس کو معلوم ہے یہ؟ اللہ۔ کب مریں گے کس کو معلوم ہے؟ ایک صاحب سے میں نے یہ بات پوچھی، اس کی وجہ بتا دی۔ ایک صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے بزرگ کے پاس، یہ بتائیے کہ ہم توبہ کب کریں؟ توبہ تو انہوں نے کہا جب مرنے سے کچھ دیر پہلے کر لینا۔ تو وہ صاحب بڑے قابل تھے، کہنے لگے واہ مولوی صاحب واہ واہ، ایسے بیوقوفی والے جواب دو گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ جب مرنے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کب مریں گے، تم کو معلوم ہے کہ ہم کب مریں گے۔ تو مولوی صاحب سیدھے سادے ہوتے، ان کے جیسے ہوتے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ جب تم کو یہ معلوم ہی نہیں کب مرنا ہے تو ابھی توبہ کر لو یار، یہی تو کہہ رہے ہیں، یہی تو کہہ رہے کب مرنا پتہ ہی نہیں، اللہ سے توبہ کر لو۔ اور جب اللہ سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اسی کو بتا کے ختم کر دوں گا بات۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، صحرا ریگستان میں، صرف ریت تھی۔ ایک پیڑ دکھ گیا، پیڑ کے نیچے جا کر تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اونٹ اپنا باندھ دیا، کھانا رکھ دیا، اونٹ پر سامان لاد دیا، خود اونٹ کھڑا رہا، اونٹ پتے چبانے لگا، یہ سو گیا۔ اتفاق سے اونٹ کی رسی کھل گئی اور اونٹ غائب ہو گیا۔ تھکا ہوا تھا، شام کو تھوڑا سا جب دیکھا، نیند کھلی تو دیکھا اونٹ تو غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ غائب ہو جائے، ایسے ہی ہے جیسے آپ ٹرین پہ اور بس پہ چڑھے اور آپ کی جیب کٹ جائے، اللہ نہ کرے کبھی کٹے، ہم مثال دے رہے ہیں، کیا کرو گے؟ ہے راستہ کوئی؟ ٹی ٹی تم سے کہے گا، کنڈکٹر تم سے کہے گا پیسے لاؤ تو چڑھو ورنہ اتر جاؤ۔ اب تم بتاؤ نہیں نہیں ہم داؤد پور میں ہماری کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے اور 1 کروڑ روپیہ بیلنس، کہے گا کام کرو اپنا، پیسے دو یا نیچے اترو، قابل بعد میں جھاڑنا۔ یہ کیا کہے گا؟ بٹھا لے گا، اور اگر بٹھائے گا تو اپنی جیب سے دے گا، یا غیور بھائی جیسے لوگ کوئی بیٹھے ہوں گے، بھیا لے لو بعد میں دے دینا، ہوتا ہے ایسا، ہے نا؟ سنو رسول نے کیا کیا نہیں کہا تم سے۔ رسول اللہ نے فرمایا اونٹ غائب ہو گیا، اب اس کو کیا دکھا؟ موت، کیونکہ کھانا اور پانی کس پر تھا؟ اونٹ پر، اور اونٹ اب کیا دکھا؟ مرنا ہے۔ لگا اللہ اللہ۔ اچھا مسلمانوں کا حال بھی قرآن نے لکھا ہے، 2 جگہ لکھا ہے، ایک جگہ بتا دیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب ہم انسان پر کوئی بیماری مصیبت تکلیف ڈالتے تو کہتا ہے اللہ میاں آخری بار ہے، اب نہیں، قاعدن او قائما، لیٹا اللہ میاں، بیٹھا اللہ میاں، اب نہیں، اللہ میاں اب جو ہو گیا بس، اب ہو گیا غیور بھائی، اب آخری بار، اب نہیں، اب۔ اور پھر اللہ کہتے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی مصیبت دور کر کے اس کو پھر وہی دے دیتے کہ ہم دماغ اتنا تھا وہ تیر چلایا 1 منٹ میں آ گئے، لو ہم نہیں کہہ رہی ہیں۔ قرآن کی 11ویں پارے میں آیت لکھی، پڑھ لیجیے گا حضرت، لکھی ہوئی 11ویں پارے میں پڑھ لیجیے۔ قرآن نے تو ہماری تمہاری اوقات بتائی ہے، اوقات، اگر تھوڑا عقل ہو، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ہم تھوڑی کہتے قرآن ایسی کتاب ہے اللہ کی قسم، اگر تم بیٹھ جاؤ اور کوئی سمجھانے والا بیٹھ جائے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اتنی چیزیں ہیں۔ ہم تو تمہاری محبت میں 1-2 آدھ لائن یاد کر کے بول رہے ہیں، اور اتنی چیزیں ہیں۔ تو اب اونٹ غائب، اب ان کو کیا دکھا؟ موت، اندھیرا ہو گیا، اب تو پکا ہی مرنا ہے، نہیں تو شیر یا کوئی آ کے ہی چبا جائے گا۔ رات برات روتے راتے گزر گئی، صبح سو رہے تھے، آنکھ لگ گئی، سو رہے تھے، آنکھ کھلی صبح،
دیکھا اونٹ سامنے کھڑا ہے. اللہ کی قسم بتاؤ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ جس مرے ہوئے آدمی کو زندگی مل جائے، جیسے تمہارا 100 روپیہ کہیں مر جائے اور کوئی دے جائے آ کے، تو کہتا ہے اس کی تو جو چاہے تم چاٹ پکوڑی کھاؤ یار، یہ تو مرا ہی ہوا پیسہ ہے نہیں، ہے نہیں. اب جو انسان کو خوشی ہوتی ہے اس وقت انسان کے زبان پر اگر یہ جملہ نکلتا، حدیث میں ہے یہ اس لیے نقل کر رہا، تو حدیث میں ہے کہ انسان کہتا ہے اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، ہم آپ کے رب ہیں. الٹی بات ہوگی، نہیں سمجھے جملہ؟ بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، لیکن مارے خوشی کے آدمی جب بلبلا جاتا ہے تو اسے یہی نہیں معلوم کوئی کیا رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ آپ ہمارے بندے، ہم آپ کے رب ہیں، مارے خوشی کے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت انسان جس خوشی سے پاگل ہو کر یہ جملہ بولتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. اندازہ لگاوا، اندازہ لگاوا. ہم مسلمانوں کی راتیں تہجد کے لیے تھی، ہم مسلمانوں کی راتیں اللہ کے آگے رونے کے لیے تھی، ہم مسلمانوں کی راتیں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر پڑے رہنے کے لیے تھی. لیکن سچ بتاؤ مسلمانوں کی راتیں کہاں ہیں؟ نہیں کہنا چاہتا میں، بہت باتیں ہو گئی. تم سے محبت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. میری بات اگر بری لگے تو یہ میری ہے، ان کی نہیں. لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے دکھائی نہیں دیتے. ہمارے مسلمانوں نے نہ قرآن بچایا، نہ اپنی اولادیں بچائیں، نہ اپنے گھر بچائے، نہ اپنی دکانیں بچائیں. ہمارے دکانوں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی حافظ جی سے ایک نقش لا کے ٹانگ دیا بس مسلمان. ہمارے گھروں میں لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ علیہ 150 روپے کی سینی مل گئی، ٹانگ دیا مسلمان. ہم مسلمانوں نے بچایا کیا؟ وہ جو بچایا وہ بتائیے کیا جو بچایا؟ قرآن ہم سے چلا گیا، ذکر ہم سے چلا گیا. داؤد نگر کے مسلمانوں میں بڑا نصیب والا وہ گھر ہوگا مسلمانوں کا جہاں سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر سب لوگ بیٹھ کر بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھ کر کھانے سے فراغت کے بعد او کرنے کے بجائے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس کے بعد دسترخوان سمیٹ کر اٹھا کر برتن دھل کر رکھ کر سنت کے مطابق ان انگلیوں سے کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کتنے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اتنا اچھا کھانا کھلایا، آپ کا احسان ہے. کون گھر ہے ایسا جن کے گھروں میں داؤد پور کے ہر گھر میں وہ لگے ہوں گے منرل فلٹر سب لگے ہوں گے، سب کے گھر میں منرل کی فکر ہے، فلٹر کی فکر ہے. اچھی بات ہے، پیجئے منرل واٹر، کوئی نہیں روکتا. بسم اللہ تو پڑھیے، سر تو ڈھانپیے، بیٹھ کر تو پیجئے. سر ڈھانپ کر بیٹھ کر 3 سانس میں کس نے پیا؟ رسول اللہ نے. رسول اللہ نے منرل نہیں ڈھونڈا، فلٹر نہیں ڈھونڈا. رسول اللہ نے تو اپنی زندگی میں نبی بننے سے اور انتقال تک پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا. داؤد پور میں ایک مسلمان مجھے ایسا دکھاؤ جو اس سنت کی خاطر زندہ ہو کہ پیٹ نہیں بھرنا ہے. ایک ہی تو کام ہے، گھر نہیں بنا تو ہوٹل چلو، ہوٹل نہیں بنا تو 2 پیپے کا پل پار کرو. بغل میں حسین آباد میں تو منڈی ہے، رات بھر یہی کام ہے. ہوٹل بھی مسلمانوں کے، کھانے والے بھی مسلمان. رات بھر جو گندگی اور تماشا پھیلا رہی قوم، کوئی گپتا جی، کوئی پرساد جی، کوئی مشرا جی، کوئی شرما جی نہیں ہوتے. محمد، احمد، حبیب، نصیر، ناصر، فلان یہی ہوتے. رات آپ نکل جاؤ، ہم آپ سے، آپ کو برا لگے تو الگ بات ہے، صرف آپ داؤد نگر کے چاروں طرف گھوم جاؤ، 20 سے زیادہ لڑکا اتنی سرد رات میں یہاں نہیں بیٹھ پا رہا کہ ٹھنڈک ہے. چلے جاؤ بغیر چھت کے، صرف باؤنڈری کھینچی ہے، بیٹھا عاشق بنا.
پڑھا ہوگا یا خرافات کر رہا ہوگا یا باتیں کر رہا ہوگا. تو اس قوم سے آپ کون سی امید کرتے ہو؟ لیکن ہم کو امید ہے اگر زمین ہے تو کھیتی تو ہوگی انشاءاللہ. اگر مسلمان ہیں تو انقلاب تو ایک دن پیدا ہوگا انشاءاللہ. لیکن بات وہی ہے، کھیتی پہ محنت ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے، اور محنت نہیں ہوتی ہے تو اگتا تو ہے لیکن جھاڑ جھنکاڑ ہوتی ہے. مسلمانوں نے دین چھوڑا تو زندگی میں جھاڑ جھنکاڑ آ گیا. جس دن مسلمان دین پر محنت کریں گے اللہ دوبارہ ان کو لے لائیں گے انشاءاللہ. اس لیے اگر آپ کے ہاں مکتب نہیں قائم ہے تو طے کر لو کہ مکتب تو قائم کرنا ہے انشاءاللہ. صرف بچوں کو نہیں، اپنی بھی قرآن صحیح کرنے جانا ہے انشاءاللہ. اپنی بھی. داؤد پور میں رہتے ہو اس لیے کہہ دے رہا ہوں، قیامت میں آپ کو قرآن پڑھنی ہے. 2 سورتیں جنت میں، سورہ یاسین، سورہ رحمان. کس کی آواز میں پڑھنی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل جنت میں اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھنے کی توفیق دیں گے، اور وہ زبان ہوگی داؤد علیہ السلام کے طریقے کی. تو داؤد نگر میں رہتے ہو، قرآن جنت میں پڑھنی ہے تو سیکھنی بھی پڑے گی، یاد بھی کرنی پڑے گی. آدھار کارڈ تمہارا ہے تو ہم کو 5 کلو نہیں ملے گا، تم کو ملے گا. راشن کارڈ تمہارا ہے تو 5 کلو ہم کو نہیں ملے گا، تم کو ملے گا. اگر سورہ یاسین رحمان یاد ہے تو جنت جا کے پڑھو گے، اور اگر نہیں یاد ہے، آدھار کارڈ نہیں ہے، تو کس سے ختم ہو جائے گا نا. پھر تو بات ختم ہو گئی. پھر تو بات ختم ہو گئی. ہم یہ زمین لے جائیں اور اپنے یہاں سیتاپور میں لکھوا دیں، لکھ جائے گی. کہا ہے تحصیل تو وہاں بھی ہے، ایس ڈی ایم وہاں بھی ہے، کاغذ وہاں بھی ہے، رینیو آفس وہاں بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں، سب کچھ ہے. سرکل وہ نہیں ہے. سرکل بخشی کا تالاب یہ لکھنؤ ہوگا، جو کچھ بھی ہو. اگر جنت جانا ہے، جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور دوستی کس سے نہیں ہے؟ ان سے ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب سے ہے. اب تم کہو گے مرزا ایسا کیسے؟ حی علی الصلاح دوستی کی پکار ہے. میرے دوستوں میرے پاس آؤ، ہے نا؟ وقت ہے، ضائع نہ کرو. ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے مسلمان کی، تفریح نہیں ہے مسلمان کے لیے. یہ میرے بھائی برا نہیں ماننا، مکتب چلا لینا، کسی بھی طرح چلا لینا، گر پڑھ کر چلا لینا، بچوں کو پڑھا لینا. بچوں کو تم عالم، حافظ، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل بناؤ یا نہ بناؤ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن بچے کو کم سے کم اللہ بتا دو، رسول بتا دو، قرآن بتا دو، سنت بتا دو، شریعت بتا دو. تمہارا بچہ جب گھر آئے، دائیں پیر سے اگر نہ آئے تو بچے سے کہو بیٹا واپس جائیے، پھر سے آئیے. جب تک بچہ دائیں پیر سے گھر نہ آنے لگے تب تک سکھائیے. بچے کو گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھائیے. بچے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سکھائیے. بچے کو اچھی چیزوں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہنا سکھائیے. ورنہ مسلمانوں کے بچے جب زبان کھلتی ہے تو کوئی دنیا کی ایسی گالی نہیں جو وہ دے نہ دیتے. اتنی تیزی سے مسلمانوں کے بچے 5 کلمے نہیں سنا پائیں گے جتنی تیزی سے مسلمانوں کے بچے ماں بہن کی گالیاں سنا لیں گے. اتنی تیزی سے مسلمان سورہ یاسین نہیں سنا پائے گا جتنی تیزی سے مسلمان گانے سنا لے گا. ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے ہماری بات کو. ابھی ہم ایک ڈائلاگ بولیں، کسی نچنیا کا ڈائلاگ. نچنیا ہوتے ہیں، تم ہیرو بتاتے ہو، بتاتے رہو. نچنیا کب سے ہیرو ہو گئے؟ اپنے باپ داداؤں سے پوچھے. مجرا کرنے والے لوگ ہیں یہ، تم انہیں ہیرو کہتے ہو. ناچ گانا ٹھمکا لگانے والے سب سڑک چھاپ لوگ یہ ہیرو ہو گئے. ہو گئے تو ہو گئے. ہیرو تو اللہ کے رسول ہیں، ہیرو تو صحابہ کرام ہیں، ہیرو تو علماء دین ہیں، ہیرو تو بزرگان دین ہیں جن کو دیکھ کر کچھ بننے کا دل کرے. نچنیا بننے کا دل کرے.
اگر میں مسلمانوں کی حالت بتاؤں، اب ایک بات کہہ دوں، بلا وجہ کی بات ہو گئی، آپ کو میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ دوں، جان جاؤ گے کہاں پڑھا کہاں چھوڑا؟ ان 2-3 صورتوں میں تو جان جاؤ گے۔ کرو دعویٰ، اب ہم دوسری جگہ پڑھ دیں، کرو دعویٰ، ہم ایک قرآن لے آئیں، اس کے 4 ورق ادھر سے ادھر، 2 ورق ادھر کے ادھر کر دیں، بتا دو، یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اگر بچا ہے، جو مکے میں اترا تھا اگر بچا ہے، یہ کروڑوں مسلمانوں سے نہیں بچا ہے، چند مولویوں سے بچا ہے۔ صحیح قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بات بتائیں، ہم پڑھیں، نہیں پانی نہیں پیتا میں، اگر ہم پڑھیں قل هو اللہ احد، ٹھیک، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سمجھ جاؤ گے، کہو گے ہاں ٹھیک ہے، ہوگا مولوی صاحب نے پڑھا۔ لیکن اگر ہم ایک ڈائلاگ بولیں، ہاں ایک ڈائلاگ بولیں پرانے نچنیا کا، اور ایک ڈائلاگ بولیں آج کے نچنیا کا، اور دونوں کو ملا دیں کہ فلانے نچنیا نے یہ ڈائلاگ بولا، رک جا مولانا بالکل غلط، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا، اتنا معلوم ہے۔ اب یہ میں گانا گائیں اور آپ سے کہیں یہ فلانی فلم کا، ارے مولانا جانتے نہیں کہاں بولتے، فلانی فلم میں کہاں ہے؟ فلانی فلم میں ہے، یہ معلوم ہے۔ جس قوم کا دماغ اتنا ہو کہ گانے یاد ہو، جس قوم کا دماغ اتنا ہو کہ ڈائلاگ یاد ہو، اس قوم کا دماغ قرآن میں کام کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ قرآن میں دل نہیں لگتا۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا مولوی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا تو مولوی صاحب کچھ بنا دو۔ مولوی صاحب نے کہا بننا بنانا بات کی بات ہے، دل لگا کے پڑھو گے تو لگنے لگے گا، پہلے دل تو لگاؤ۔ بہت لمبی تفصیل ہو گئی، کچھ اس میں واقع بہت سی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں چند لوگوں کے نام ہیں، اور جتنے بھی نام ہیں ہم دل سے قدر کرتے ہیں۔ میں پہلے بیٹھتے کہہ چکا تھا کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا، نہیں کہا، آپ نے اپنا وقت لگایا۔ ہمیں یہاں آنے کے بعد پورا موڈ بنا تھا، میں نے کہا تھا کہ 5 منٹ بول کے گاڑی تیار کرو، پیچھے سے نکلو، دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر یہ دل نہیں کیا، جب آپ چند لوگ رہ گئے تو میں نے کہا کہ یہ وہ بھلے لوگ ہیں جو بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، تو آج ہم بھی تمہارے لیے بیٹھ ہی گئے اتنی دیر۔ پورا کوئی ارادہ نہیں تھا بولنے کا، 5-10 منٹ بول دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم بھی کہتے مولانا صاحب بڑی آدمی تھے۔ لیکن ہم نے تم کو بہت سخت باتیں کہیں، اللہ کی قسم اس لیے نہیں کہ تمہیں بری لگیں، ہم نے اس لیے کہی کہ ہم مسلمان ہیں، اور ڈانٹ وہی کھاتا ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کبھی غیر ذمہ دار کو کوئی ڈانٹ نہیں پڑتی نہیں پڑتی۔ سمجھدار آدمی کو سمجھاتے ہیں، پاگل آدمی کے بارے میں کہتے یار تم تو سمجھدار تھے، اس سے بڑھ گئے، نہیں کہتے۔ اس لیے میں نے تقریر کر دی۔ ہمارے یہاں گاؤں کی بہنوں نے بھی بڑی محنت کی، اور باقی ہمارے حافظ محمد عثمان صاحب، ان کے بھائی مولانا زبیر صاحب نے بڑی محنت کی، شریف بھائی نے باقاعدہ بڑی محنت کی ہے، فرقان صاحب اور راجو صاحب کی بھی بڑی محنتیں ہیں۔ ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں جو ہم کو وہاں لینے گئے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں جو ہم کو یہاں مل کے سلام دعا کیے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں جو بیچارے ایک صاحب تھے یہاں ہم کو دکھ نہیں رہے، وہ 3 بار ناشتہ لائے ہمارے سامنے، ہمیں انہیں منع کرنا پڑا کہ اسے لے جاؤ، یار نہیں کھاتے، اتنا تھوڑے ہی کھاتے کہ کھاتے ہی رہے، اسی کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے، کھاتے ہی رہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے گرم گرم بریانی کھلائی، شاندار سالن کھلایا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں تو میں نے دیکھا کہ جتنا پانی یہاں پلایا گیا کہیں کم پلایا جاتا ہو، جسے دیکھو 4 بوتل لا کے رکھے دے رہا، اتنا تھوڑی پیتا کوئی، اتنا پانی کون پیتا ہے؟ لیکن یہ آپ کی محبت، آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مہمان کو تکلیف نہ ہو، آپ نے اتنی زیادہ کرسی سجائے، ٹینٹ سجایا، بہنوں کو بلایا، بہنیں ادھر بیٹھی ہیں بیچاری، وہاں دیکھیں سردی میں بیچاری بیٹھی ہیں، قربانی دے رہی۔ ہم سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا۔
ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دکان بہت چلے. آپ گھر میں سوئیں 1 مہینے بعد اٹھیں اور ہم کو فون ہے مولانا صاحب دعا تو کر گئے تھے چلی بالکل نہیں. ارے یار یہ کہہ گئے تھے برکت ہو, مطلب یہ تھا صبح دکان تو جاؤ. اب تم 1 مہینے بعد ہم سے کہا یار دکان چلی والی نہیں مولانا صاحب, تو مولانا صاحب کو دکان تھوڑی چلا رہے. اس لیے ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن مکتب چلا لینا. حافظ جی آپ مکتب قائم کرو, کیسے بھی قائم کرو, کسی کے کمرے میں, گھر میں, کہیں بھی ہو. مکتب جو ہوتا ہے, مسجدوں میں جو نماز ہوتی ہے وہ الگ ہے. مکتب میں جب بچہ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, گھر آنے کی دعا, گھر سے جانے کی دعا, امی کو سلام, ابا کو سلام, سیدھے ہاتھ سے پانی پینا, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا, بڑوں کا ادب کرنا, چھوٹوں سے محبت کرنا, پڑوسی کا خیال کرنا, اب سب سلام کرنا, یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ اگر تمہارا مکتب نہ ہوا تو کیا سیکھیں گے بچے؟ تم تو بڑی بستی میں رہتے ہو, ہم تم کو کیا بتائیں, 4-4 5-5 گھر کے گاؤں ہمارے پاس ہیں. آئیے ہمارے ساتھ کبھی وقت گزاریے, مہینے 2 مہینے, تو ہم آپ کو دکھائیں کہ مسلمان کیسے جی رہے ہیں. کھانے کو نہیں, ان گاؤں میں 5-5 گھر ہیں مسلمانوں کے, 5 اور 6, وہاں بھی مکتب چل رہا. جو دل پہ لے گا اللہ کام بنا دیں گے. اس لیے اس بندے کی ضرور قدر کرنا. اس سیدھے ضرورت سے زیادہ ہے, اتنا سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنے یہ ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں ہر جگہ, نخرے ہم دکھاتے, ہم جب سے آئے نخرے ان کے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ سیدھے ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں, سیدھے ہیں بیچارے, ہے نا. ان کے بھائی مولانا زبیر بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. جب آگے تقریر کرتے کرتے ایک دن کہیں گے ہم سے کہ تم اترو, ہم کریں گے. اللہ کرے کہ آپ خوب ترقی کریں. مولانا رحمت صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, ان کو بلائے کریے, ان سے تقریر کروائیے. ہمارے مولانا لیخ صاحب بہت اچھی تقریر, سیدھے لہجے میں, بہت نوازا اللہ نے, بڑی خوبی آئی ان بندے میں. اور غیور بھائی کو تو آپ جانتے ہی جانتے ہیں, نیک آدمی, بہت نیک آدمی. کریں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی بات اگر بری لگی ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون سی بری لگی, پھر ہم بتائیں. اور اگر بری نہیں لگی تو ہم تمہارے بھائی, ہم کو جب یاد کرو گے ہم تمہارے دین کے کاموں کے لیے ہمیشہ آئیں گے. تم کہتے ہو پیسے لے کے آئیں گے, غلط سوچتے ہو. جہاں تک ہماری طاقت ہوگی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, لیکن شرط یہ کرنا تم کو پڑے گا. ہم کر نہیں سکتے. ہم لاکھ تمہارے ساتھ بیٹھیں, تمہاری زمین کا وارث کون ہوگا؟ تمہارا لڑکا. تمہارے ابا کی زمین کا وارث کون ہوگا؟ تم. ہم تو نہیں ہوں گے. ہم تمہارے ابا کے دوست ہو سکتے ہیں, تمہارے دوست ہو سکتے ہیں, شریک نہیں ہو سکتے. شریک تم ہو. شریک حافظ جی, ان کے والد صاحب ہیں. یہ کل جنت میں جائیں گے, ان کا تو ہاتھ پکڑ لیں گے. تم ان سے اتنی دوستی کر لو کہ یہ تمہارا بھی ہاتھ پکڑ لیں. رمضان کے مہینے میں حضرت مسلمان مولویوں کو دیکھ کے دکان بند کرتے ہیں, شٹر گراتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, چندہ نہ دینا پڑے. لیکن یہ مولویوں کا جگر ہے, کل قیامت میں یہ آپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت لے جائیں گے انشاءاللہ. نہیں جانا چاہو گے تو گھسیٹ کے لے جائیں گے. داؤد پور میں ساتھے رہتے تھے, چلو گے کیسے, چلنا پڑے گا, جنت ہی چلو, ہے نا. دعا ہو جائے. دعا کون کرائے گا؟ ہم ہی. تو جلدی آ جاتے ہیں. دیکھیے آپ کی محبت میں آج ہم نے سب کچھ کر دیا جو ہم کبھی نہیں کرتے ہیں. لوگوں نے تو بہانہ بنایا کہ ہم تھکے ہیں, نیند آ رہی ہے, وہ ہے. اور آپ ایک بات کی گواہی دیں گے, آپ نے ہم سے 10 فون کیے کہ 24 کو آ جاؤ. میں نے کہا 1% نہیں, آئیں گے ہی نہیں, بالکل نہیں آئیں گے ہی نہیں. لیکن بیچارے رونے لگتے تھے, تو ہم نے سوچا ہم کو ایک جگہ جانا تھا. ہم نے کہا یہ بھیا اس کے آنسو دیکھ کے وہیں جائیں گے. ہم خود بہت تھکے ہیں. اب لوگ بہانہ بنائے ہم تھکے, نیند آ رہی, ہم آئیں کیوں نہ آئیں. آئے ہیں تو بتا دیں پوری بات. بچے بہت اچھے, چھوٹے چھوٹے, بہت. آپ سب بھی بہت اچھے ہو. اور ہمارے زبیر بھائی جو میڈیا کوریج کرتے ہیں, بہت نیک آدمی. زبیر بھائی, ان کا احسان سب پر ہے کہ یہ بات داؤد پور میں 20-25 لوگوں کے بیچ کی ہے, لیکن زبیر بھائی کی محنت سے یہ بات پوری دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ. داؤد پور کا نام روشن کرنے میں زبیر بھائی کا بھی بڑا ہاتھ. اس لیے دعا کرو کہ زبیر بھائی کو اللہ عمر دراز کرے. اور ان کا مشاعرہ میڈیا ہے, مجیب بھائی مشاعرہ میڈیا کا چینل چلاتے ہیں.
اچھی بات ہے، علماء کی باتیں ہوتی، دین کی باتیں ہوتی. اللہ ہمارے مجیب بھائی کو قبول کرے. جلدی بلا دو بھائی، جلدی، ارے جلدی بلا دو. آپ پوری طرح مطمئن رہیے. ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ یہ جلسہ ہر سال کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے. اللہ آپ ہاتھ نیچے رکھ لیجیے. ہم آپ سے ایک بات اور کہہ دیں، آپ ہماری بات سن لیں. بہت بڑا چاہے نہ کرائیے، چھوٹا سا کرائیے، علماء کو بلائیے، دین کی باتیں سنیے. اور ایک مرتبہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ سال بھر میں 10 جلسے کرائیے اور تب 1 لاکھ روپیہ خرچ کریے. چھوٹا سا بنا لیجئے، ایک عالم کو بلا لیجئے، اچھی اچھی باتیں سنیے، مہینہ بھر اس کو اپنانے کی کوشش کریے، پھر ایک جلسہ کرا لیجئے، پھر ایک کرا لیجئے. ایک بار میں 1 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کیا اور اس میں پیسہ تو لگتا ہے. جنہوں نے دیا خرچ تو ان کا بھی ہوا نا، جوڑو گے تو روپیہ تو لگے گا نا. ہم مولوی لوگ ہیں، ہمارا جلسے ہوتے ہیں، خرچہ ابھی ہم نے ایک جلسہ کیا 1.5 لاکھ روپیہ ہم نے لگا دیا اپنے مدرسے کے جلسے میں. ہوتا ہے خرچہ تو ہوتا ہے. ایک بات آپ کو بتا دیں، اگر کوئی بیوقوف کہے کہ اتنے بڑے لمبے چوڑے جلسے کے خرچے سے کیا فائدہ ہوا دین کا، تو اس سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ 5 روپے میٹر مارکین آتی ہے، یہ 50 روپے میٹر کپڑا پہننے سے تمہارے کون فائدہ؟ اتار دو. جب 200 روپے کا پنکھا آتا ہے، اے سی کا ہے کھپڑی بھی لیے ٹہل لے، اتار دو. اس بیہودے کو ساری چیزیں دین ہی نظر آتی. ایسا کرنے والا ذلیل آدمی ہوتا، وہ یہ چاہتا ہے نہ دین کا کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. ہم ایک بات بتاؤ، ہم نے پیسہ کپڑوں پہ خرچ کیا، جوتے چپل پہ خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن جو پیسہ تم نے دین پر خرچ کیا، مسجد پر، مدرسے پر، مکتب پر، جلسے پر، علماء پر، کھلانے پر، اس کا حساب ہوگا؟ ارے اس پر تو اللہ کہیں گے بڑا اچھا کام کیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مولویوں پہ خرچ. ایک بات بتاؤ، جتنوں کو کھلائے ہو یہ سب فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. جب یہ فجر پڑھیں گے تو آج کی رات جتنے کھانے سے طاقت بنی ثواب تم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور پھر یہ ثواب قیامت تک چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو کس بیوقوف نے تم سے کہا اس سے کیا فائدہ؟ جو تم سے کہے اس سے کیا فائدہ، کہ تو تمہارے دنیا میں جینے سے کیا فائدہ؟ مر جاؤ گے تو کون نقصان؟ سیدھا جواب بتا رہا ہوں. ہمارے لوگ بڑے ارے نہیں فائدہ تو ہے، اور یہ کوئی فائدہ نہ فائدہ. ہم سے پوچھو، ہم جواب بڑے خطرناک دیتے ہیں. ہمارے جواب تو بڑے مشہور ہیں. ہم کوئی رعایت نہیں کرتے کسی، ہم کو کسی کا ڈر نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے داؤد نگر تقریر کرنے نہیں آنا، بس داؤد نگر آنے سے نہیں روک لوگے، یہاں کی گلیوں میں گھومنے سے نہیں روک لوگے. ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ہمارے پاس کارڈ ہے، ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے، کوئی نہیں روک پائے گا. ہماری بات برا نہیں ماننا. اس لیے اگر کوئی تم سے کہے اتنا سب کیا فائدہ، اب کل آپ سے لوگ کہیں گے کرسی ڈلا لی. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے مولانا صاحب ایک مسئلہ ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنا ہم نے کہا انتظام زیادہ کر دیا تھا، کرسی زیادہ ڈال دی اور لوگ آئے نہیں. تو صبح لوگ کہہ رہے تھے کہاں اتنی کرسی ڈال دی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ جلسے میں تھے؟ تو کہنے لگے وہ تو نہیں آئے تھے. تو ہم نے کہا ان سے جا کے کہنا تم کہاں مر گئے تھے، تم یہاں کے کرسی پہ بیٹھ جاتے. سیدھا جواب ہے. یار یہ کوئی بات ہوئی؟ لوگ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے اتنا ستاؤ گے؟ یہ بڑے سیدھے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے پان کا ٹھیلا لگا لے، 5,000 روپیہ آپ ہی دو گے. یہ پتہ نہیں 3,000 روپیہ مہینہ پہ کہے ٹکے نہیں ہیں. اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ان کو زندہ کیا ہے. سفید اجلے کپڑے ان کے نہیں ہیں، ان کے سفید کپڑے اللہ کی طرف سے ملا ہوا انعام. خریدو تم کپڑے قیمتی، ان کے کپڑوں کی برابری کبھی کر کے دکھانا. تمہارے داؤد نگر میں سب سے مالدار آدمی کے کپڑے لا کے رکھو، اور ایک حافظ جی کے جمعے کے دن صبح نہائے دھلے کپڑے لا کے رکھو، برابری کر کے دکھا دینا کبھی قیامت تک. جو خوشبو ان کے کپڑوں سے آ رہی ہوتی، خوشبو ان کے کپڑوں میں نہیں ہے، جو اللہ نے علم کا نور دیا ہے اس کا اثر ہے. بلا بھائی، جلدی بلاؤ بھائی. کب تک ان کو بیچاروں کو بیٹھاؤ؟ یہ بھی سوچ رہے آدمی جا بھی نہیں رہا، اٹھ بھی نہیں رہا، بیچارے ہم کو کہاں تک سنیں گے؟ اتنا آپ جھیل لیے، ہم کو یہ نہیں لگتا آپ ہمیں جھیلے کہ ہم آپ کو جھیلے، یہ بھی نہیں پتا. اچھا آپ آجائیں، کون ہے؟ آپ ہیں فرقان بھائی، راجو بھائی، اور ایک اور صاحب ہیں محمد شریف. آئیے. یا اللہ، اس کو بند کر.
को देना है। अरे आप आइए हुसैनाबाद से इसकी दूर हम दुआ करा दुआ करें। माशाअल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा लाख शुक्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरज़मी पे हमें कबूल किया और तमाम हमारे उलमा इकराम तशरीफ़ लाए और हमारी तमाम माँ बहनों ने हमें इज़्ज़त से नवाजा और उनकी ये दुआएं हैं जो इस आज हम मकाम पे हैं और जो है इस इलाके के हमारे नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां हमारी माँ बहनों ने बहुत दुआओं से नवाजा और तमाम हाजरीन से हम मशवरा लेते हुए इस दीन के काम को कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को और तमाम माँ बहनों को बहुत कामयाबी मिली और इंशाअल्लाह हम इस सरजमी पे रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर एक घर के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन जो है दीन का माहौल बनेगा और हमारी तमाम माँ बहनों से और मर्द हज़रात से गुजारिश ये है कि कुरान की जो असल तालीम है वो तजवीद के साथ होना चाहिए। असल कुरान को मुकम्मल कराने का जो मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 कुरान मुकम्मल करा दीजिए उसका तजवीद नहीं सही हो तो मेरे भाई उसका माना भी बदल जाता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कुरान की तालीम कहीं भी दीजिए लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दो ताकि उनके माँ बाप सुने तो उनका दिल खुश हो। ऐसा ना पढ़ो कुरान मुकम्मल हुआ उनके माँ बाप ने बहुत सारा पैसा लगा दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों और हम ईद के बाद इंशाअल्लाह इसी सरजमी पे अपना मकतब जारी करेंगे और आप लोग दुआओं से नवाजें और हम सब और अपने इमाम का जो साथ दीजिए। इंशाअल्लाह जितनी में से हो सकेगा मैं खिदमत करूंगा और हर एक काम तमाम माँ बहनों और हमारे जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके मशवरे से बगैर में कोई काम नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह हमारे जिन हजरात ने हमारी गीबतें और इमाम की किसी भी इमाम की गीबत करना ये ठीक बात नहीं है लेकिन हमारा काम वो नहीं है। लाख गीबत करिए लाख बुराई करिए हमारे फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें जो हमारे खिलाफ हैं उनको लेकर हम अपने सीने से जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारी जुबान से निकले हुए लफ्ज के जरिए अगर किसी को तकलीफ पहुंची या काम में तकलीफ पहुंची तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आप लोग दुआ दीजिए इंशाअल्लाह आने साल हर साल बेहतर से बेहतर हम सब मिल करके बेहतरीन आलिमों को बनाएंगे और बेहतरीन इस सरजमी से प्रोग्राम करेंगे। और हमारे जिनका टेंट लगा हुआ है उनके लिए दुआ करिए कि ऊपर आले इनको बेहतरीन से बेहतरीन फैसले से नवाजे। नहीं मालूम था इतनी ज़बरदस्त तकरीर कर लेते वरना हम ना आते हम इन्हीं की तकरीर करवा देते। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ इतना ज़बरदस्त तकरीर हो हमसे बेचारे कह रहे हैं हम कर दें इन मोहब्बत में कर दी हमने। हमको मालूम होता आप इतनी अच्छी तकरीर कर लेते तो हम आपसे पहले अपने से पहले आपकी तकरीर करवाते नहीं। लेकिन एक शेर है अरबी में अरबी नहीं पढ़ेंगे। बस औकात आदमी लगता है दुबला पतला देखने में लेकिन दहाड़ता शेर की तरह है बंदा है नहीं। लेकिन ये तय करो कि इनका साथ देना है इंशाल्लाह है ना। और साथ देने के लिए ज़रूरी नहीं 10,000 1 लाख रुपया देना है जो आपसे बस है करना है। साथ दीजिए इनकी हर मुमकिन मदद कीजिए दुआ कर लीजिए है ना।
اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم. یا اللہ اس داؤد پور کی بستی کی ہر طرح سے حفاظت فرما. یا اللہ کسی بھی بلا سے وبا سے مصیبت سے اس بستی کی حفاظت فرما. اس بستی کے بہنوں اور بھائیوں کی جان اور مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس بستی کے اندر اپنا خیر جاری فرما. یا اللہ اس بستی میں ایک شاندار مکتب، آگے چل کر مدرسہ اور آگے چل کر ایک بڑا دارالعلوم بنے اور یہاں سے دین کے بڑے بڑے داعی پیدا ہوں، دین کے سپاہی پیدا ہوں، دین کے محافظ پیدا ہوں. یا اللہ اچھا قرآن پڑھنے والے پیدا فرما، اچھی حدیث پڑھنے والے پیدا فرما، اپنے معرفت اور رسول کی محبت اور اطاعت والے پیدا فرما. یا اللہ ہم سے پہلے یہاں پر علماء کرام تشریف لاتے رہے، حضرت مولانا حارث عبد الرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم جنہوں نے آج کے جلسے میں تقریر کا آغاز کیا. یا اللہ ان کی بھی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے بعد آنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ یہاں کلام سنانے والوں میں نعمان افضل صاحب تھے، امیر الحسن صاحب تنبور سے تشریف لائے تھے. یا اللہ اس کے علاوہ اور بھی سب لوگ تھے، یہ سب کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے غیور بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یا اللہ اور دیگر علماء بیٹھے ہیں، ان سب کو قبول فرما. اور یا اللہ ہمارے آنے جانے کو قبول فرما. یا اللہ یہاں کے لوگوں نے جس طرح دین کی خاطر اتنا بڑا انتظام کیا، یا اللہ اس انتظام کو اگلے سال اور بڑا کرنے کی توفیق عطا فرما اور چاروں جانب سے مسلمان آ کر یہاں دین کی باتیں سنیں، ان کے لیے راستے آسان فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، سخت سردی کا موسم ہے، یا اللہ اس سردی کی تکلیف سے ان کی حفاظت فرما. آج کی رات کی وبا اور بلا اور بیماری سے ان کی حفاظت فرما، ان کو قبول فرما، اپنا رحم فرما. ہماری بہنوں کو قبول فرما، یہ بھی بیچاری سخت ترین ٹھنڈک میں ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر سن رہی ہیں، اپنے گھروں کی دن بھر ذمہ داری نبھانے کے بعد پوری رات دین کی باتیں سننا. یا اللہ ہماری بہنوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کے مسائل کو حل فرما. اپنا معاملہ یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی دن کے روزوں رات کے عبادتوں کی توفیق عطا فرما. لیلۃ القدر کی تلاش کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لیلۃ الجائزہ عطا فرما، عید الفطر عطا فرما. یا اللہ سال در سال نیکیاں عطا فرما، برائیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے فضل سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما. آخر میں ایک دعا ہے، یا اللہ ہر ضرورت کے وقت ہماری مدد فرما، ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.